بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہ گناہوں کا تریاق توبہ ہے۔ میں کہ جس طرح اللہ جل شانہ نے نفس اور شیطان دو زہریلی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جو انسان کو پریشان اور خراب کرتی ہیں اور جہنم کے عذاب کی طرف انسان کو لے جانا چاہتی ہے، اسی طرح ان دونوں کا تریاق بھی بڑا زبردست پیدا فرمایا۔ اللہ جل شانہ کی حکمت سے یہ بات بعید تھی کہ زہر تو پیدا فرما دیتے اور اس کا تریاق پیدا نہ فرماتے، اور وہ تریاق اتنا زبردست پیدا فرمایا کہ فوراً اس زہر کا اثر ختم کر دیتا ہے، اور وہ تریاق ہے استغفار و توبہ۔ لہذا جب بھی یہ نفس کا سانپ تمہیں ڈسے یا اس کے ڈسنے کا اندیشہ ہو تو تم فوراً یہ تریاق استعمال کرتے ہوئے کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ تریاق اس زہر کا سارا اثر ختم کر دے گا۔ بہرحال جو بیماری یا زہر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا۔ قدرت کا ایک عجیب کرشمہ، ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں تقی عثمانی صاحب۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں ریل گاڑی پر سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ پہاڑی علاقے میں گاڑی رک گئی۔ ہم نماز کے لیے نیچے اترے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت پودا ہے، اس کے پتے بہت خوبصورت تھے اور وہ پودا بہت حسین و جمیل معلوم ہو رہا تھا۔ بے اختیار دل نے چاہا کہ اس کے پتے کو توڑ لیں۔ میں نے جیسے ہی اس کے پتے کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرے جو رہنما تھے وہاں کے رہنے والے، وہ ایک دم زور سے چیخ پڑے کہ حضرت اس کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بہت زہریلی جاڑی ہے، اس کے پتے دیکھنے میں تو بہت خوشنما لگتے ہیں لیکن یہ اتنا زہریلا ہے کہ اس کے چھونے سے انسان کے جسم میں زہر چڑھ جاتا ہے، اور جس طرح بچھو کے ڈسنے سے زہر کی لہریں اٹھتی ہیں اس طرح اس کے چھونے سے بھی لہریں اٹھتی ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو، اور پہلے سے معلوم ہو گیا یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ آپ نے مجھے تو بتا دیا جس کی وجہ سے میں بچ گیا، لیکن اگر کوئی انجان آدمی جا کر اس کو ہاتھ لگا دے وہ تو مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس پر انہوں نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتائی، وہ یہ کہ اللہ جل شانہ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ جہاں کہیں یہ زہریلی جاڑی ہوتی ہے، اس کی جڑ میں یا آس پاس لازماً ضروری ایک پودا اور ایسا ہوتا ہے، لہذا اگر کسی شخص کا ہاتھ اس زہریلے پودے پر لگ جائے تو وہ فوراً اس دوسرے پودے کے پتے کو ہاتھ لگا دے، اسی وقت اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسی کی جڑ میں وہ دوسرا پودا بھی دکھا دیا۔ یہ فرمایا کہ یہ اس کا تریاق ہے۔ بس یہی مثال ہے ہمارے گناہوں کی اور اس توبہ و استغفار کی۔ لہذا جب کہیں گناہ کا زہر چڑھ جائے تو فوراً توبہ استغفار کا تریاق استعمال کرو، اسی وقت اس گناہ کا زہر اتر جائے گا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت رکھی ہے اور پھر اس کو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا، اور جس مخلوق میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اس کو اپنا خلیفہ بنانے کا اہل بھی قرار نہیں دیا، یعنی فرشتے، کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت اور اہلیت موجود ہی نہیں تو وہ خلافت کے بھی اہل نہیں، اور انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی رکھی اور دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے نمونے اور مشق کے طور پر ایک غلطی بھی کروائی گئی۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تو یہ کہہ دیا گیا کہ پوری جنت میں جہاں چاہو جاؤ، جو چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کو مت کھانا۔ اس کے بعد شیطان جنت میں پہنچ گیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اس درخت کو کھا لیا اور غلطی سرزد ہو گئی۔ یہ غلطی ان سے کروائی گئی اس لیے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن غلطی کروانے کے بعد ان کے اندر پریشانی، شرمندگی پیدا ہوئی کہ یا اللہ مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کو یہ چند کلمات سکھائے اور ان سے فرمایا کہ اب تم یہ کلمات کہو
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ہم نے یہ کلمات آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ یہ بھی تو اللہ جل شانہ کی قدرت میں تھا کہ یہ کلمات ان کو نہ سکھائے، بغیر ان سے، یعنی یہ کلمات ان کو سکھائے بغیر، ان سے کہلوائے بغیر ویسے ہی معاف فرما دیتے، اور ان سے کہہ دیتے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے یہ سب کچھ کرا کر ان کو بتا دیا کہ جس دنیا میں تم جا رہے ہو وہاں یہ سب کچھ ہوگا، وہاں بھی شیطان تمہارے پاس آئے گا اور نفس بھی لگا ہوا ہوگا، اور کبھی وہ کبھی تم سے کوئی گناہ کرائے گا، کبھی کوئی گناہ کرائے گا، یعنی کبھی کوئی گناہ کرائے گا، کبھی کوئی گناہ کرائے گا، اور تم جب تک ان کے لیے اپنے ساتھ تریاق لے کر نہیں جاؤ گے اس وقت تک دنیا میں صحیح زندگی نہیں گزار سکو گے۔ تو وہ تریاق ہے استغفار اور توبہ۔ لہذا غلطی اور استغفار دونوں چیزیں ان کو سکھا کر پھر فرمایا کہ اب دنیا میں جاؤ، اور یہ تریاق بھی بہت آسان ہے کہ زبان سے استغفار کر لے تو انشاءاللہ وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ عام طور پر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک استغفار اور ایک توبہ۔ اصل ان میں سے توبہ ہے، اور استغفار اس توبہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور یہ توبہ تین چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں جمع نہ ہوں اس وقت تک توبہ کامل نہیں ہوتی۔ ایک یہ کہ جو غلطی اور گناہ سرزد ہوا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، پشیمانی اور دلی شکستگی ہو۔ دوسری یہ کہ جو گناہ ہوا اس کو فی الحال فوراً چھوڑ دے، اور تیسرا یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کامل ہو، پکا ارادہ ہو کہ اس گناہ کو آئندہ نہیں کروں گا۔ جب تک یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں تب توبہ مکمل ہوتی ہے، اور جب توبہ کر لی تو وہ توبہ کرنے والا شخص گناہ سے پاک ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اس کی توبہ قبول کر لی اور نامہ اعمال کے اندر یہ لکھ دیا کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ گناہ معاف کر دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم دیکھیے کہ توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال ہی سے وہ گناہ مٹا دیتے ہیں، اور آخرت میں اس گناہ کا ذکر بھی نہیں ہوگا کہ اس بندہ نے فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا۔ فرمایا کہ کرامن کاتبین میں ایک امیر اور ایک مامور۔ فرمایا کہ بلکہ میں نے ایک بات اپنے شیخ سے سنی، کسی کتاب میں نہیں دیکھی، وہ یہ کہ ہر انسان کے ساتھ یہ جو دو فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو انسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دائیں طرف والے فرشتے کو بائیں طرف والے فرشتے پر امیر مقرر کیا ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ جہاں کہیں دو آدمی مل کر کام کریں تو ان میں سے ایک امیر ہو اور دوسرا مامور ہو۔ لہذا جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ فوراً اس نیکی کو لکھ لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو نیکی لکھنے میں دوسرے فرشتے سے پوچھنے کی اجازت اور ضرورت نہیں، کیونکہ وہ امیر ہے۔ اور بائیں طرف والا فرشتہ چونکہ دائیں طرف والے فرشتے کا ماتحت ہے، اس لیے جب بندہ کوئی گناہ غلطی کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے جو کہ امیر ہے اس سے پوچھتا ہے کہ اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے، میں اس کو لکھ لوں یا نہیں؟ تو دائیں طرف فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی مت لکھو، تھوڑا انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے، اگر توبہ نہ کرے تو پھر لکھ لو۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر کہتا ہے کہ میں ابھی گناہ لکھ لوں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تھوڑا سا انتظار کرو۔ جب تیسری مرتبہ یہ فرشتہ پوچھتا ہے اور بندہ اس وقت تک توبہ نہیں کرتا تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب لکھ لو۔ اللہ جل شانہ کی رحمت یہ ہے کہ بندہ کو گناہ کے بعد مہلت دیتے ہیں کہ وہ گناہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تاکہ اس کے نامہ اعمال میں لکھنا ہی نہ پڑے۔ لیکن کوئی شخص توبہ نہ کرے تو پھر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے لکھنے کے بعد بھی مرتے دم تک دروازہ کھلا ہے
کہ جب چاہو توبہ کر لو، اس کو اپنے نامہ اعمال سے مٹوا لو۔ ایک مرتبہ جب سچے دل سے توبہ کر لو گے تو وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا، اور جب تک نزع کی حالت طاری نہ ہو اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کریم اور رحیم کی بارگاہ ہے۔ فرمایا کہ اگر 100 بار توبہ ٹوٹ گئی ہے تو پھر توبہ کر لو اور گناہ سے رک جاؤ، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو آگے اور بھی تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔